وقل رب زدني علما لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ سورہ یوسف کی یہ 7ویں آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، لیکن پوچھنے والے بظاہر مشرکین تھے، اور یہ سوالات کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا یہود اس بات کو جانتے تھے کہ آخری رسول آنے والے، اور انہیں یہ یقین تھا، غالب گمان تھا کہ آخری رسول ہمارے نسل سے ہوں، ہماری اولاد سے ہوں، اس لیے کہ انبیاء کا ایک بڑا سلسلہ اور متعدد بڑے بڑے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو یہودی اس گمان میں تھے کہ آخری رسول بھی ہماری ہی نسل سے آئیں گے، لیکن جب آخری رسول کے آنے کی خبر پہنچی اور یہ یہود کو پتہ چلا کہ آخری رسول حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو پھر انہیں بہت دکھ ہوا، حسد پیدا ہوا۔ حسد ہوا کہ آخری رسول تو ہمارے نسل سے آنی چاہیے تھی، اور پھر اسی حسد نے انہیں نبی علیہ السلام کی مخالفت پر ابھارا۔ اب چونکہ ان میں علماء بھی تھے تو پھر انہوں نے علمی انداز میں نبی علیہ السلام کی مخالفت شروع کی۔ آپ کے پاس سوالات بھیجتے، خود تو نہیں جاتے بلکہ کبھی مشرکین کو بھیجتے، کبھی کفار مکہ کو بھیجتے کہ جا کر آپ نبی علیہ السلام سے یہ پوچھیں، یہ پوچھیں، یہ پوچھیں۔ اور ان سوالات کے پوچھنے کا مقصد کوئی حق کی تلاش نہیں ہوتی تھی، ہدایت اور رہنمائی یا کوئی علم حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا۔ ان سوالات کا مقصد یہ ہوتا کہ اگر سوال کا صحیح جواب آ جائے تو پھر خاموش رہتے، اور اگر کوئی غلط جواب آ جائے تو وہ سوچتے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک موقع ملے گا، آپ کو نیچا دکھانے کا، آپ کو شرمندہ کرنے کا۔ تو اسی سوچ سے انہوں نے 3 سوالات مشرکین کے ذریعے نبی علیہ السلام تک پہنچائے۔ مشرکین سے کہا کہ آپ جا کر یہ 3 سوال نبی سے کہیں۔ پہلا سوال تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے، اور دوسرا سوال تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور پھر تیسرا سوال تھا کہ آپ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی کیا حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے عرب کے لوگ فلسطین چھوڑ کر مصر آباد ہو گئے۔ اب یہود کی نظر میں یہ 3 سوالات ایسے تھے کہ ان سوالات کے جوابات دینا کسی انسان کے بس میں نہیں، اور بظاہر ان سے محسوس بھی ہوتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین کا زمانہ اور پھر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ گزرے صدیوں سال ہو گئے، کون ان کی تفصیل کو جانے گا۔ تو وہ مطمئن تھے کہ جب یہ سوالات نبی علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو نبی علیہ السلام حیران ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نہ مصر گئے ہیں، نہ یعقوب علیہ السلام سے ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور نہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، کچھ انہوں نے پڑھا ہے۔ تو مطمئن تھے کہ جو یہ سوالات جائیں گے نبی علیہ السلام حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں ایک موقع ملے گا نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے۔ لیکن اللہ تو اپنے حبیب کو کیسے تنہا چھوڑ سکتے؟ اللہ اپنے محبوب کو کیسے تنہا چھوڑے؟ اللہ پاک نے نہ صرف ان سوالات کے جوابات قرآن مجید میں نازل فرمائے بلکہ سورہ یوسف کے نام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کو ایک ہی صورت میں بیان فرمائے۔
اور اس واقعے کے ایسی ایسی تفصیلات بیان کی کہ خود یہودی اس واقعے کو سننے کے بعد پریشان ہو گئے کہ ایسے تفصیلات کا علم خود انہیں نہیں تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہود کے بڑے بڑے علماء نے جب یہ سنا تو انہیں قرآن کی صداقت پر یقین آیا کہ یہ واقعی قرآن سچی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام یہ آخری رسول ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سوال کیے نا نبی علیہ السلام سے، یہ سوچ کر کے آپ کو سے یہ جواب نہیں بن پڑے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہودیوں کے لیے نشانیاں ہیں اور مشرکین مکہ کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے عبرت کا کیا سامان تھا؟ اللہ نے بہت باریک اشارہ مشرکین کو دیا اس صورت میں۔ ایسے اشارہ دیا کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا، وطن سے نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، لیکن یہی پریشانی حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کا سبب بنی، بلندی کا سبب بنی۔ تخت و تاج آپ کو ملا، مصر کی بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، اور اللہ پاک نے نبوت سے بھی نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں میرے حبیب کو بھی گھر سے نکالا جائے گا، ان کے وطن سے نکالا جائے گا، ہجرت کرنی پڑی ہوگی، اور اس ہجرت میں نبی علیہ السلام کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن یہ پریشانی آپ کی عزت کا اور بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ یاد رکھو، اگر تم حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا اور پھر آئندہ چل کے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی اور آپ سے معافی مانگنی پڑی، اگر تم میرے حبیب کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرو گے تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اور ایسا ہوا، فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کو شرمندگی، مشرکین مکہ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یقیناً بہت ظلم کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ آگے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی۔ انہوں نے گفتگو کی کہ حضرت یوسف اور بنیامین یہ ہمارے والد کے بہت قریب ہو رہے ہیں، والد انہیں بہت چاہ رہے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم ایک گروپ ہیں۔ یقیناً ہمارے والد کھلی غلطی میں ہیں، غلط فہمی میں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، اصل ایک بنیادی وجہ بھائیوں کی بیزارگی کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد تھی، حضرت یوسف اور بنیامین یہ ایک ماں سے تھے، اور 10 بھائی یہ ایک اور ماں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، تو پہلی بیوی سے ایک بیوی سے 2 بیٹے، حضرت یوسف اور بنیامین، اور ایک بیوی سے 10 اولاد تھے۔ اب چونکہ حضرت یوسف اور بنیامین یہ چھوٹے تھے تو ظاہر ہے کہ والد کی محبت اور شفقت ان سے بہت زیادہ تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے اندر کوالٹی تھی، صفات تھے، کردار تھے، کمالات تھے، اور یہ فطری چیز ہے کہ جس اولاد کے اندر خوبیاں ہوں، کمالات ہوں، اوصاف ہوں، کوالٹی ہو، تو ماں باپ کا دل اس طرف کھنچتا ہے، وہ نہ چاہتے بھی ماں باپ کا دل اس طرف چلتا ہے۔ تو بھائیوں کے دل میں یہ تنگی محسوس ہوئی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والد ہم سے محبت کرتے، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ والد یوسف سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں، بہت زیادہ۔ اب اس سے ایک بات یہاں یہ بھی پتہ چلی کہ کسی سے محبت کرنا یہ اللہ کے یہاں اس کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔
جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ قابل نے انہیں قتل کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام حسنین سے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت کرتے تھے، کیا ہوا کہ کس قدر آزمائشوں سے گزرنا پڑا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کے دور میں بھی اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کی اپنی محبت کا اظہار کم کریں، ورنہ کہ آزمائش میں ڈالے جائیں گے۔ محبت کرنے والا بھی اور جس سے محبت کی جا رہی ہے اسے بھی آزمایا جائے گا۔ لیکن جہاں تک میاں اور بیوی کی محبت کا تعلق ہے تو یہاں آپس میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یا شریعت نے بالکل چھوڑ دی ہے کہ میاں بیوی آپس میں جتنی بھی محبت کا اظہار کریں وہ کم ہے، جتنی بھی محبت کا اظہار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ میاں بیوی کے تعلق سے شریعت نے یہ کہا کہ جتنا وہ آپس میں محبت کا اظہار کریں وہ کم ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج کل گھروں میں میاں بیوی کے آپسی محبت کے اظہار کو عیب سمجھا جاتا ہے، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پانی پیا اور پانی پی کر پیالہ رکھ دیا، تو نبی علیہ السلام نے اس پیالے کو اٹھایا اور جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا تھا وہاں اپنے لب مبارک لگا کر اس پانی کو پیا، محبت کا اظہار۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں محبت کا اظہار کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ کبھی اپنے بیوی کو کوئی تحفہ دے، کوئی گفٹ دے، کوئی پھول دے، یا کبھی سیر پر تفریح پر اس کو لے کر جائے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی کبھی اپنی محبت کا شوہر سے اظہار کرے، بہترین سے بہترین پکوان بنا کر، بن سنور کر، یہ آپس میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ لوگ گرل فرینڈ کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے رشتوں کے نام پر سیر و تفریح کر رہے ہیں، ناجائز تعلقات بنا کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک جائز طریقہ دیا ہے، اس جائز طریقے میں رہ کر ہم کیوں اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے؟ شادی کے ابتدا میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب زندگی کا سفر ایک لمبا طے ہوتا ہے تو پھر محبت بھی ختم ہونے لگتی ہے، بہت سی چیزیں آنے لگتی ہیں۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت کو باقی رکھنے کے لیے بسا اوقات اپنی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت تھی، شدید محبت۔ تو یہ محبت بھائیوں کو راس نہیں آئی، یہ محبت بھائیوں کا راس نہیں آئی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس اندیشے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس واقعے کو اپنے بھائیوں سے ظاہر مت کرنا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے اور مزید نصائح کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.